تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں نوح نے بھی پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی رسپونڈ کرنے والے ہیں کسی کی پکار کو۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا چھوڑا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس کے لیے پچھلی نسلوں میں کیا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلیوٹ ہے نوح کو تمام جہانوں میں۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام آج سے 6000 سال پہلے کی شخصیت ہیں، تو آج ہم جو ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ انہیں ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، انہیں ہم سلامی تو پیش کر رہے ہیں نا۔ یعنی ابھی تک یہ 21 پارے 22 پارے ہم نے پڑھے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو سلام ہی سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں لفظاً وہ کہہ دیا کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المومنین، یقیناً نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھا ابراہیم بھی علیہ السلام۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دل عطا کیا ہے خیر و شر میں پہچان کرنے والا، اور شیشہ شفاف ہے اس کا کہ اس کے جو روح کی روشنی ہے پورے جسم میں سرایت کر رہی ہے، اور جب آسمان سے کوئی وحی آتی ہے تو اس کو وہ ریسیو کرتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قلب سلیم۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا، ماذا تعبدون، یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ ائفکن آلہۃ، کیا خود ساختہ خداؤں کو؟ ائفکن آلہۃ، جھوٹے خدا؟ دون اللہ تریدون، اللہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے خداؤں کے چاہنے والے ہو، طالب ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر رب العالمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اور پھر انہیں آسمان پر نگاہ ڈالی۔ فقال انی سقیم، تو نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب کسی میلے پر جانے کے لیے جہاں فحاشی کے سوا اور کچھ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو، اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنے آپ کو انکلائنڈ محسوس کر سکتا ہے اس کے لیے؟ تو نے کہا آئی ڈونٹ فیل ویل۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو لوگ انہیں چھوڑ کر گاؤں میں بستی میں واپس وہیں چھوڑ کر چلے گئے میلے پر۔ فراغ الی آلہتہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے ان کے خداؤں کے پاس۔ فقال، اب وہاں کیا دیکھا انہوں نے کہ تمام بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں نذرانے کی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ 1 بائی 1 ہر بت کے پاس گئے، اسے کہا اوے تو کھانا کیوں نہیں؟ تو قال الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا، اب ظاہر ہے اس نے بولنا تو تھا نہیں، ساتھ یہ تھوڑا مارا اس کا، ما لکم لا تنطقون، کیا ہے بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ اور ساتھ ہی کھڑکا دیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر پل پڑے ان پر مارتے ہوئے داہنے ہاتھ سے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے۔ یہ تفصیل سے واقعہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کا یہاں خلاصہ ہے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا اچھا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو؟ واللہ خلقکم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور تمہاری کرتوتوں کا بھی خالق وہی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ایون خیر اور شر کا خالق بھی وہی ہے۔ قالوا ابن لہ بنیانا، اب کھسیانے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں گل بننی، اس کے لیے ایک دیوار چنو۔ دیوار سے مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی 4 دیواری کہ جس کے اندر ایندھن جھونک کر انہیں ڈالا جائے۔ تو قالوا ابن لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، اور اسے آگ میں ڈال دو۔ فارادوا بہ کیدا،
انہوں نے ایک چال چلی، فجعلناہم الاسفلین، لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اور پھر 80 سال کی عمر میں دعا کی کہ یا اللہ بیٹا بھی دے دے مجھے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اور بڑھاپے کا بیٹا کتنا پیار ہوگا ان سے، غور کیجیے گا اس بات پر، کتنی بلائیں لیتے ہوں گے ان کی، لیکن ایک دم حکم کیا کہ ماں بیٹے کو چھوڑو یہاں اور چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں ایک قسط تو کر لینے دو، ایک دفعہ میں زور سے اسے بھینچ تو لوں گلے لگا کر، نہیں، حکم ہوا چل پڑے۔ وہ امتحان ختم ہوا، بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا۔ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم 2 دفعہ ذکر پڑھ کے ہیں غلام علیم کا۔ حضرت ابراہیم کے غلام علیم کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام، اور یہ کون ہے؟ غلام حلیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، حلم والا، ٹالریٹ کرنے والا، جس کا ثبوت آ رہا ہے آگے۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، جب کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو بچہ نہیں بولتا کبھی، لیکن جب کوئی بچہ بڑا ہو کر باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، اس کے ساتھ دکان پہ بیٹھنے لگے، اس کے ساتھ کاروبار کو لک آفٹر کرنے لگے، تو اب بوڑھا باپ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ آرام بھی کرتا ہے اور رشتہ داریاں بھی نبھاتا ہے، فنکشنز بھی اٹینڈ کرتا ہے اور دوستیاں بھی نبھاتا ہے۔ اب جب یہ جوان بیٹا جو اس کا دست و بازو بن گیا ہو، یہ اگر مر جائے تو پھر یہ بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے گرد و نواح میں، جس شخص کا بھی جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو وہ پھر اٹھتا نہیں ہے دوبارہ، کمر ٹوٹ جاتی ہے لٹرلی اس کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ تعالیٰ نے کب لیا؟ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو ایسا خواب آئے تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم اس کی کمپلائنس کریں، اس لیے کہ ہم پر تو شیطان بھی سوار ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری دوستی کم اور شیطان سے زیادہ ہے، تو ہمیں تو بڑے سے بڑا خواب بھی آ جائے تو تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ تو کیونکہ یہ نبی تھے اور بار بار آیا خواب یہ، اور نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو پھر سوچ کر بتا تمہارا کیا خیال ہے۔ اب بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان مجھے کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے کر گزریے، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں باپ بیٹا نے ہتھیار ڈال دیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ آنکھیں چار نہ ہوں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، تو ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھری چلا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر، اور ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کیا کہ اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، اور جو ذبح ہوا ہے وہ ایک دمبا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا، وہ ذبح ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو پچھلے آنے والوں کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے باقی چھوڑا۔ ابھی انشاءاللہ 2.25 ماہ کے بعد ہم ان کی پھر یاد تازہ کریں گے۔ اچھا، پھر یہ یاد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ معاف کیجئے، اس وقت میں اپنے ذاتی تاثر آپ سے شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم انبیاء کرام کے تذکروں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر رسول کا مذاق اڑایا ان کے سرداروں نے،
ہر رسول پر اعتراض کیے ان کے سرداروں نے. آج ان سب سرداروں کا سپوکس مین جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل اور میڈیا. یعنی دین کی کسی بات کی روح نکالنی ہو تو تیار بیٹھے ہوئے اس کے لیے, اور ایسی ایسی الٹی باتیں کرتے ہیں کہ جس پہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ذرا آئے نا جب ذوالحج کا مہینہ پہلے 10 دنوں میں پرنٹ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر غلبہ ہوگا ان کا, اور وہاں جو ٹرینڈ اینکرز ہیں وہ ٹرینڈ ہی اسی کام کے لیے ہیں, دین کا مذاق اڑانے کے لیے, دین کو نیچے دکھانے کے لیے. وہ مولوی کی زبان سے بھی نکلوائیں گے کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو یقیناً انسان تھے ان کو ذبح کر دیا, تو اس سے انسانی ہمدردی کا سبق مل گیا. کوئی ہمیں بھی تو سمجھائے نا کیا ہمدردی کا سبق ملا ہے. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے اور بڑے دانشور اور بڑے انٹلیکچوئل ہیں, ہمارے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یاد ہے قربانی کی. اچھا خود ہی انہوں نے یہ یعنی ہوا میں سے یہ ایسی ان کی پاس جو کوئی خوردبین یا دوربین تھی کہ انہوں نے غور سے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح ہونے کا واقعہ, تو ان میں سے ان کو انسانی ہمدردی نظر آ گئی. اچھا اب ایک دوسرا سٹیپ, چونکہ اس کا مقصد انسانی ہمدردی ہے لہذا ہمیں جانور ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پیسے جو ہیں ہمیں انسانی ہمدردی کے ویلفیئر کے کاموں میں لگا دینے چاہیے. کوئی ہے لاجک اس کے درمیان؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے اس کو جاری کر دیا بعد والوں میں اس سنت کو. سلام علی ابراہیم, سلیوٹ ہے ابراہیم کو علیہ السلام. کذالک نجزی المحسنین, ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کا کو, اچھا کام کرنے والوں کو. یہاں محسنین کا لفظ جو حضرت ابراہیم کے لیے آیا ہے نا, اس پر وہ اگر حدیث جبرائیل والا مفہوم لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا کم سے کم اسے ہر وقت معلوم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ ترجمہ آپ کریں کہ ہم محسنوں کے لیے اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں محسنوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین, یقیناً ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق, اس کے بعد ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی, نبی من الصالحین, جو نبی بھی تھے اور یہ بھی نیکوں میں سے تھے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق کو برکت سے نوازا. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین, اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن بھی ہیں اور اپنے نفس پر صریحاً ظلم کرنے والے بھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ, اور بلا شبہ ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر بھی. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر بھی, اور نجات دی ہم نے اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ہم نے ان کی مدد کی اور وہ غالب ہو کر رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ كِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب دی جو ہر بات کو واضح کرتی تھی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کے لیے ذکر پچھلی نسلوں میں. سلام علی موسیٰ وہارون, سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. أَتَعْبُدُونَ بَالًا, کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو, یہ بت. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, اور بہترین پیدا کرنے والوں کو بھول جاتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین, یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی. فَكَذَّبُوهُ, پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اب یہ سزا میں کے لیے پیش کرنے والوں میں شامل ہو گئے, پیش کیے جانے والوں میں شامل ہو گئے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, بجز ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا. سلام علی الیاسین, سلام ہو الیاس پر. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین, اور بلا شبہ لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین, جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو الا عجوزا فی الغابرین, سوائے ایک بڑھیا کے پیچھے رہنے والی تھی, ہم نے سب کو نجات دی. ثم دمرنا الاخرین,
پھر تباہ و برباد کیا ہم نے باقی سب کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ اور تم صبح و شام ان کے پاس سے گزرتے ہو. افلا تعقلون تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے, عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب وہ بھاگ نکلے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف, یعنی وہ غصے سے اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے ساحل سمندر پر, ایک کشتی تیار کھڑی تھی تو بھاگ کر اس پہ سوار ہو کہ جاؤ دباؤ. یعنی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. ظاہر ہے کہ نبی کے شان شاید یہ الفاظ نہ ہوں تو اس کو ہٹا کر کوئی اور لفظ لگا لیں. بہرحال وہ ناراض ہوئے اپنی قوم سے اور انہیں چھوڑ کر وہ چلے گئے کہ چلو تم اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہو. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پھر شریک ہوئے قرہ اندازی میں اور ہار گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ہوا کیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں جا کے سوار ہوئے, کشتی عین سمندر کے اندر بھمر میں پھنس گئی. ملاح نے کہا تم میں سے غلام کون ہے جو بھاگ کے آیا اپنے مالک سے؟ اس لیے کہ روایت یہی تھی کہ کشتی جب ایسے بھمر پھنستی ہے تو ایسا ہی کوئی کام ہوتا ہے, کوئی غلام تو نہیں بھاگ کے آیا ہوا. ان کو فوراً ریئلائز ہوا کہ اٹس می. انہوں نے کہا جی میں. اب سب لوگ جانتے تھے انہیں, ایمان لاتے ہو یا نہ لاتے ہوں, یہ تو پتا تھا نا کہ یہ کون ہے, یہ کوئی غلام نہیں ہے, آزاد آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ایمیں نہ مارا کرو. انہوں نے کہا تو کرا ڈال دو. کرا ڈالا, ایک دفعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. دوبارہ ڈالا پھر ان کا نام آیا, تیسری دفعہ ڈالا پھر ان کا نام آیا. تو آخر جو ہے وہ کنونس ہو گئے. اب یہ بھی کیا تھا, ایک خاموش دعوت تھی ان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. اس لیے کہ کسی رسول کو کسی قوم کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ ایکسپریس پرمیشن نہ دے. بہرحال انہیں پھینک دیا گیا سمندر میں. اللہ تعالیٰ نے ایک شارک مچھلی جو ہے وہ کھلے منہ کے ساتھ تیار وہاں کھڑی کی ہوئی تھی, تو اس کے منہ میں گئے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ وہ انہیں کوئی دانت لگا سکے. یعنی جھٹکے کے اندر گئی اور سیدھی پیٹ میں چلی گئی. اب جو چیز انسان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس پر تو انسان کا بس نہیں نہ رہتا. جب تک منہ میں ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ نگلے کہ نہ نگلے اور اس کو کھائے کہ نہ کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز پر کنٹرول ہے. پیٹ میں چلے گئے, وہاں پیٹ میں رہے تو آخر ان کو ریئلائز ہوا, انہوں نے دعا کی جو ہم سورہ انبیاء میں پڑھ کے آئے ہیں, تو ان کو شفا ملی. اب اگلا حصہ ڈائریکٹ آ گیا. فلولا انہ کان من المسبحین اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے, وہ دعا جو انہیں پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک. فنبذناہ بالعراء تو ہم نے انہیں پھینک دیا ایک چٹکل میدان میں. جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تھرو اٹ آؤٹ, تھرو ہم آؤٹ, تو مچھلی نے انہیں ساحل پر پھینکا. تو چٹکل میدان ہی ہوتا ہے, ساری ریت ہوتی ہے ساحل. تو وہ سقیم جب کہ وہ بیمار تھے. یعنی آپ پانی میں تھوڑا سا کام کریں تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ان کی شکل بدل جاتی ہے. اب وہ شخص پانی میں نہیں بلکہ پیٹ کے اندر رہا ہو مچھلی کے ایک طویل عرصے تک, تو اس کا جسم تندرست تو نہیں ہو سکتا. اس کا ذکر ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ تو ہم نے ایک بیل دار درخت, یعنی کدو کا درخت تھا غالباً وہ وہاں پر پیدا کیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اس کو 1,00,000 یا اس سے بھی زائد افراد کی طرف. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ تو اب وہ ایمان لے آئے اور ہم نے فائدہ پہنچایا انہیں ایک طویل مدت تک. فَاسْتَفْتِهِمْ تو اے نبی پوچھو ان سے الربک البنات ولہم البنون کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. یعنی یہ قریش کا ایک مخصوص شرک تھا کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہی کے بت بنا کر انہیں پوجتے تھے. تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کو یعنی ٹونٹ کیا گیا اس پر کہ واہ چنگی چیز اپنے واسطے اور جڑی چیز تنوں آپ چنگی نہیں لگتی وہ اللہ نے منسوب کر دیں. تو اسی کوئی اللہ دے بنانی سی اولاد تے پتر تو دینے سے جدوں کہ اپنے واسطے پتر منگتے. تو کیا فرمایا الربک البنات ولہم البنون تو کیا اے نبی ان سے پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے پتر. ام خلقنا الملائکۃ اناسا کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کیا وہم شاہدون
ان کی موجودگی میں. الا انہم من افکہم لیقولون، خوب سن لو کہ یقیناً یہ ان کی من گھڑت بات ہے جو یہ کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، تو کیا انہوں نے منتخب کیا ہے بیٹوں کو بیٹیوں پر، کیا انہوں نے ترجیح دی ہے بیٹیوں کو بیٹے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس ان باتوں کو کہنے کے لیے کوئی کھلی سند ہے. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی ہے تمہارے پاس ایسی کتاب، ایسا ڈاکومنٹ، تو پھر پروڈیوس کرو اس کو اگر سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے اور پوشیدہ مخلوق فرشتوں کے درمیان رشتہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب جہنم کے سامنے سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، آن کنٹرری یہ فرشتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بلا شبہ تم اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکانے والے. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، سوائے اس کے جو جہنم میں جانے والا ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر ہے اس کا ایک مقام مقرر. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی ہیں جو صف بستہ کھڑے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں جو اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ یہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، کاش ہوتی ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت والی کتاب جو ملی تھی پہلے لوگوں کو. كُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مخلصین، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ، لیکن انہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لہذا ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بہت اہم مضمون آ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا. اور ہمارا فیصلہ، ہمارا ورڈکٹ پہلے ہی آ چکا ہے ہمارے رسول بندوں کے سلسلے میں، پیغمبر بندوں کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارے لشکر ہی غالب ہونے والے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. ہر رسول نبی لازماً ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. انبیاء کی تعداد احادیث میں 40,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک آئی ہے، اور یہ فگر کرسپونڈ کرتی ہے آخری حج کے جو مسلمانوں کی تعداد تھی ان کی فگر کے ساتھ. اور رسولوں کی تعداد احادیث میں 313 آئی ہے، اور یہ فگر کرسپونڈ کرتی ہے بدریین کی فگر کے ساتھ. تو ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو ہر وہ رسول کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر دیا کسی قوم یا کسی شخص کی طرف الہ کے ساتھ، اذهب الى فرعون انا ارسلنا نوحا الى قومه، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر پیغمبر کو اس نے زیر نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ قوم نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کر دیا. فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. یہ بات آپ سمجھیں گے تبھی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی سمجھ میں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء میں جو جرائم گنوائے ہیں یہودیوں کے، ان میں سے ایک کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ما قتلوہ وما صلبوہ یقینا ولکن شبہ لہ، اور ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، یہ ان کا جرم ہے. حالانکہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہ، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا.
تو یہاں کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ، ہمارا ورڈکٹ اپنے رسول بندوں کے سلسلے میں پہلے آ چکا ہے کہ انہم لہم المنصور، ان کی لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو انہیں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں یا دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ لے آؤ کل کیوں نہیں، کل کیوں، آج کیوں نہیں، سال کے بعد کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، لیکن جب وہ اترے گا ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو وارن کر دیا گیا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی آپ ان سے توجہ ہٹا لیں، منہ پھیر لیں، حتیٰ حین، کچھ مدت کے لیے، وابصر، اور دیکھتے رہنا، فسوف یبصرون، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت والا، عما یصفون، ان باتوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں کو، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری حمد تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ جو 3 آیات ہیں یہ اکثر کبھی شارٹ نماز پڑھنی ہو تو اس کو تلاوت بھی جاتی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے اگر تو وہ حدیث سے ثابت ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے کوئی بات کہنے کی، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ عام طور پر دعا کے آخر میں بھی یہ کلمات پڑھ دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں سبحان رب کا، پاک ہے تیرا رب، تو اللہ تعالیٰ کا رب تو معاذ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یعنی دعا کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہونا چاہیے، درود و سلام پر ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود و سلام کا یہ طریقہ یہ اپروپریٹ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہاں تو لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، لیکن ہم دعا میں اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله